الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد۔ آج بروز جمعرات 7 مارچ سن 2024 کو ہمارا یہ اسماء و صفات سے متعلق 9واں درس ہے۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نام الحمید سے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نام الحمید قرآن کریم میں 17 مرتبہ آیا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ کہ اے لوگو تم سب کے سب اللہ کے دربار کے فقیر ہو، اللہ کے محتاج ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ غنی اور حمید ہے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، جان لو کہ اللہ تعالیٰ غنی ہے، حمید ہے۔ تو اس طرح سے 17 موقع پر اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے اس نام کو قرآن کریم میں ذکر فرمایا۔ اس نام کا معنی ہے کہ وہ ذات جو تعریف کے لائق ہے، وہ ذات جو تعریف کے لائق ہے، حمد و ثنا کے لائق ہے، حمد و ثنا کے مستحق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر لحاظ سے تعریف کا مستحق ہے۔ اس نے خود اپنی تعریف کی ہے، وہ ربوبیت میں تعریف کا مستحق ہے، وہ اپنی الوہیت میں بھی تعریف کا مستحق ہے، اپنے اسماء اور صفات میں بھی وہ تعریف کا مستحق ہے۔ اس کے جتنے افعال ہیں وہ سب قابل تعریف ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ظالموں سے انتقام لیتا ہے تو اس میں بھی وہ تعریف کا مستحق ہے۔ نیک لوگوں پر اکرام اور انعام کرتا ہے تو اس میں بھی وہ تعریف کا مستحق ہے۔ اور اس کی جو تقدیر ہے، جو گرچہ یا بظاہر لوگوں کے لیے اچھی اور بری ہے، لیکن اس میں بھی وہ تعریف کا مستحق ہے۔ تو اس طرح سے اللہ تبارک تعالیٰ ہر لحاظ سے تعریف کا مستحق ہے، اسی لیے اس نے اس نام کو اپنے لیے اختیار فرمایا الحمید، اور وہ تعریف کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے، تعریف کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَلَا أَحَدَ أَحَبُّ إِلَيْهِ الْمَدْحُ مِنَ اللَّهِ وَلِذَلِكَ مَدَحَ نَفْسَهُ، اللہ سے زیادہ کوئی تعریف کو پسند کرنے والا نہیں ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آپ کی تعریف بیان فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نام الحمید، اسی سے الحمدللہ، الحمدللہ قرآن کریم میں 24 بار آیا ہے، جبکہ 5 سورتوں کا آغاز ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے الحمدللہ سے کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 5 سورتوں کا آغاز الحمدللہ سے فرمایا ہے، جیسے سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین، سورہ انعام الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، سورہ کہف الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، اور اسی طرح سے سورہ سبا الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض، اور اللہ تعالیٰ نے سورہ فاطر کے شروع میں فرمایا کہ الحمدللہ فاطر السماوات والارض۔ تو اس طرح سے 5 سورتوں کا آغاز ہی اللہ تعالیٰ نے اپنی تعریف سے فرمائی۔ الحمدللہ ایک ایسا کلمہ ہے جو اللہ کو پسند ہے، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احب الکلام الی اللہ 4، 4 کلمات اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ وہ 4 کلمات سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ تو ان 4 کلمات میں الحمدللہ بھی موجود ہے۔ اس کے برخلاف اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق کو اپنی تعریف کر لینے سے منع فرمایا ہے۔ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى، تم اپنے آپ کو پاک مت بتاؤ، اپنے آپ کی پاکی مت بیان کرو، اپنے آپ کا تزکیہ مت بیان کرو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سب سے زیادہ تم کو جانتا ہے کہ تم میں کون زیادہ تقوی والا ہے۔ تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ خود اپنے لیے یہ نام پسند کیا ہے الحمید، اس لیے کہ وہ تعریف کو اپنے لیے بہت زیادہ پسند کرتا ہے، اور دوسروں کو، مخلوق کو اپنی تعریف کرنے سے منع فرمایا ہے۔
اس لیے کہ مخلوق عیب سے پاک نہیں ہے۔ ہر قسم کی مخلوق، چاہے وہ بڑی سی بڑی ہو یا چھوٹی سے چھوٹی مخلوق ہو، کچھ نہ کچھ اس کے اندر ضرور نقص اور عیب ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ہر لحاظ سے پاک ہے، عیب سے، نقص سے، ہر لحاظ سے اس کے اندر، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے افعال میں کسی بھی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے، کسی بھی قسم کی کوئی عیب نہیں ہے۔ وہ بہت ہی کمال والا اور بہت ہی خوبیوں والا ہے، اس لیے وہ تعریف کا مستحق ہے اور وہی تعریف کے لائق ہے۔ جبکہ مخلوق مختلف قسم کے عیوب اور مختلف قسم کی کمزوریوں سے متصف ہے، اس لیے انہیں اپنے آپ کی تعریف کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب ہر لحاظ سے تعریف کا مستحق ہے اور وہ بہت ہی کمال والا اور خوبیوں والا ہے، ہر قسم کے عیب اور نقص سے پاک ہے، تو اس کے لیے کامل تعریف ہے، مکمل حمد اور ثنا کا وہ مستحق ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے جو کہ تہجد وغیرہ میں آپ پڑھتے تھے اور عام نمازوں میں بھی آپ پڑھتے کہ اللہم لک الحمد کلہ، اللہم لک الحمد کلہ، اے اللہ تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں۔ ایک صحابی رفاعہ بن رافع رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب وہ نماز میں داخل ہوتے تو یہی دعا پڑھتے اللہ اکبر اللہم لک الحمد کلہ۔ ایک اعرابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ مجھے کوئی ایسی دعا سکھائیں جو میرے لیے فائدہ مند ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے یہی دعا سکھائی کہ اللہم لک الحمد کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ، کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے اور تمام معاملات اسی کی طرف لوٹتے ہیں۔ تو ہر قسم کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر قسم کی تعریف کا مستحق ہے۔ تعریف جب ہم دنیا میں بھی مخلوق کی بھی تعریف کرتے ہیں تو دو سبب سے تعریف کرتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ایک چیز یا ایک شخص فی نفسہ اچھے اخلاق والا ہے، اچھی عادات والا ہے، تو اس کی ان عادتوں کو دیکھ کر کے تعریف کرتے ہیں۔ دوسرا ہے کہ کسی کا احسان ہم پر ہوتا ہے، کسی کے ساتھ اچھا سلوک ہمارے ساتھ، کسی کا اچھا سلوک ہمارے ساتھ ہوتا ہے تو اس پر ہم تعریف کرتے ہیں۔ تو پہلی صورت میں تو ہمیں کوئی فائدہ تو نہیں ہوا، لیکن اس چیز کی، اس آدمی کی خوبیاں دیکھ کر کے اس کی تعریف کرتے ہیں۔ دوسری صورت میں اس کے احسان اور اس کا جو سلوک، اچھا سلوک ہمارے ساتھ ہوا ہے، اس کو شکریہ کے طور پر ہم اس کی تعریف کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں لحاظ سے تعریف کا مستحق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوبیاں اتنی زیادہ ہیں اور اتنی عظیم ہیں کہ ان خوبیوں کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ تعریف کے لائق ہے۔ اور اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندوں پر اتنی زیادہ نعمتیں ہیں، اتنے زیادہ احسانات ہیں کہ ان کو گننا ناممکن ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اس کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ تو اس کی اتنے زیادہ احسانات ہیں، ان احسانات کے شکر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرنا ہے۔ تو دونوں لحاظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ تعریف کا مستحق ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فی نفسہ بہت سی خوبیوں والا ہے، ان خوبیوں کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ تعریف کے لائق ہے، اور اس کی بندوں پر بے شمار نعمتیں ہیں، ان نعمتوں کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ تعریف کا مستحق ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر دونوں لحاظ سے تعریف کا مستحق ہے۔ اس سلسلے میں دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوبیاں اور تعریف اتنی زیادہ ہیں کہ دنیا کے سارے درخت قلم بنائے جائیں اور سارے سمندر اگر سیاہی بنائی جائے اور پھر اس کی تعریف لکھی جائے تو یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف ختم نہیں ہوگی۔ اللہ نے فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ، کہ ساری زمین کے درخت قلم بنائے جائیں اور سارے زمین کے سمندر سیاہی بنائے جائیں، بلکہ اس کے ساتھ مزید 7 سمندر کا اضافہ بھی کر لیا جائے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف لکھی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کے کلمات ختم نہیں ہوتے۔ تو وہ اتنی خوبیوں والا ہے۔ دوسری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں بھی بے شمار ہیں بندوں پر،
تو ان دونوں لحاظ سے بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کما حقہ تعریف نہیں کر سکتے۔ اسی لیے چاہے بڑے سے بڑے پیغمبر ہوں وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کما حقہ تعریف نہیں کر سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک وبک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، کہ اللہ میں تیری تعریف ویسے نہیں کر سکتا جیسے تو تعریف کا مستحق ہے، جیسے تو تعریف کے لائق ہے، بلکہ تو ویسے ہی تعریف کے لائق ہے جیسے تو نے اپنے آپ کی تعریف کی ہے۔ تو گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کمزوری کا اعتراف کیا کہ مکمل میں اللہ کی تعریف نہیں کر سکتا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ انبیاء کے سردار ہیں، جب آپ ہی اس قسم کا اعتراف کر رہے ہیں تو دیگر انبیاء اور دیگر فرشتوں کا کیا عالم ہوگا۔ تو اس لحاظ سے بھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوبیاں اتنی زیادہ ہیں کہ ان کے پیش نظر کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کم حق و تعریف نہیں کر سکتا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندوں پر اتنی زیادہ نعمتیں ہیں، جب ان کو گن ہی نہیں سکتے تو ان کو جو کتنا کیسے شکر ادا کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر لحاظ سے تعریف کا مستحق ہے، اور ان دونوں لحاظ سے بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کما حقہ تعریف نہیں کر سکتے۔ ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف ہر چیز کرتی ہے، ہر جگہ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، اور ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کائنات کا ایک ایک ذرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح اور حمد بیان کرتی ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کہ دنیا کی ہر چیز اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی جو تسبیح بیان کرتی ہے۔ اور جگہ کے اعتبار سے بھی اس زمین پر بھی اللہ کی تعریف ہے، اور آسمان میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کے لیے تعریف ہے آسمانوں میں بھی اور زمینوں میں بھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کے بعد جو دعا پڑھتے تھے، اللہم ربنا لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما وملء ما شئت من شیء بعد، کہ اللہ تیرے ہی لیے تعریف ہے، آسمان بھر زمین بھر، اور ان دونوں کے اندر جو بھی چیزیں ہیں اتنی مقدار بھر، اور اتنا ہی نہیں بلکہ وملء ما شئت، جتنا تو چاہے اتنی تیری تعریف ہے۔ یہ جو کلمات ہیں، ایک طرف تو اس میں اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آسمانوں و زمینوں میں ہے، اور اتنی مقدار میں کہ اگر کوئی چیز ایسی ہے جس کو گن سکتے ہوں اور اس کو جو آسمانوں اور زمینوں پر بھر دیا جائے تو اس کو گن نہیں سکتے، تو اتنی مقدار میں اللہ کی تعریف ہے۔ بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کے اندر اس بات کا بھی اعتراف کر رہے ہیں کہ میں کما حقہ تیری تعریف نہیں کر سکتا، وملء ما شئت، جتنا تو چاہے اتنی تیری تعریف ہے۔ تو یہ ایک طرف ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو بات فرمائی ہے کہ ملء ما شئت، کہ جس طریقہ سے دنیا میں کسی آدمی کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کا نام تو دنیا بھر میں ہے، اس کا نام تو دنیا بھر میں، یعنی ہر جگہ اس کا نام اور اس کی تعریف موجود ہے، اس کی تعریف ہوتی ہے۔ تو یہی معنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف زمینوں میں، آسمانوں میں، ہر جگہ میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف ہوتی ہے۔ تو جگہ کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بھی فرمائی کہ زمانے کے اعتبار سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف اس دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے، جیسا کہ سورہ سبا کی آیت میں بھی ہے اور دیگر آیتوں میں بھی اللہ نے فرمایا کہ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ، کہ وہی اللہ ہے جس کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے، اسی کے لیے تعریف ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف مختلف اوقات میں بھی ہے، صبح میں، شام میں، اور جو ہے دوپہر کے وقت۔ خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ۔ اس آیت کے اندر فرمایا کہ آسمانوں اور زمینوں میں بھی اس کی تعریف ہے، صبح کے وقت بھی، شام کے وقت بھی، اور ظہر کے وقت بھی اس کی تعریف ہے۔ تو اس طریقہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف زمانے کے لحاظ سے بھی
اور مختلف اوقات کے لحاظ سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف ہو رہی ہے۔ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتی ہے اور ہر جگہ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، بلکہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، چاہے خوشی کا موقع ہو، غمی کا موقع ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں کہ کان اذا رأى ما يحب قال الحمد للہ الذی بنعمته تتم الصالحات واذا رأى ما يكره قال الحمد للہ علی کل حال۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی خوشخبری ملتی، کوئی اچھی چیز آپ دیکھ لیتے تو کہتے کہ الحمد للہ الذی بنعمته تتم الصالحات، تمام تعریف اسی ذات کے لیے ہے جس کے فضل سے یہ نعمت مکمل ہوئی۔ تو خوشی کے وقت بھی اللہ کی تعریف کرتے، اور جب آپ کو کوئی تکلیف پہنچتی، کوئی ناپسندیدہ چیز آپ کو پیش آتی تو اس وقت بھی الحمدللہ علی کل حال کہتے۔ تو خوشی کے موقع پر بھی اور غمی کے موقع پر یا جو تکلیف کے موقع پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف ہے۔ اسی طرح سے ظالموں کو ہلاک کرنے میں بھی اللہ کی تعریف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظالم قوموں کا، مشرک اور کافر قوموں پر جب عذاب نازل کیا تو اس کے بعد فرمایا کہ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ ان ظالموں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے صفایا کر دیا اور اس پر اللہ رب العالمین کی تعریف ہے۔ اسی لیے اگر کوئی مصیبت میں مبتلا ہے تو مصیبت میں مبتلا شخص کو دیکھ کر کے بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے کے لیے کہا گیا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ صحت و عافیت کی نعمت عطا کیا ہے اور اس مصیبت سے مجھے بچا لیا ہے۔ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے اس کی مصیبت سے جو بچا لیا ہے۔ تو مصیبت سے محفوظ رہنے میں بھی اللہ کی تعریف ہے، اور ظالموں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آئے تو اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف ہے۔ اس طرح سے ہر حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف ہے، بلکہ قیامت کے آغاز میں بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے اور قیامت کے انتہا میں بھی۔ آغاز میں جیسا کہ اللہ نے فرمایا یوم یدعوکم فتستجیبون بحمدہ وتظنون ان لبثتم الا قلیلا، جس دن وہ تمہیں پکارے گا تو تم اس اللہ کی حمد کرتے ہوئے اس کا جواب دو گے۔ جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو ندا دے کر کے قیامت میں حاضر فرمائے گا، اس وقت بندے اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں گے۔ فتستجیبون بحمدہ، اللہ کی آواز کو یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس پکار کو لبیک کہتے ہوئے الحمدللہ کہیں گے۔ اسی طرح سے قیامت کے اختتام پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف ہے، جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ ظالموں کے اندر، کافروں کے اندر، گنہگاروں کے اندر جو ہے حق کا فیصلہ فرمائے گا اور ان کے لیے جہنم کا فیصلہ فرمائے گا، اور نیک لوگوں کے لیے جنت کا فیصلہ فرمائے گا۔ ان دونوں فیصلوں میں ایک طرف انصاف ہے تو دوسری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے۔ تو مومن اپنے اللہ کے فضل سے جنت میں جا رہا ہے، اور ایک کافر اللہ کے عدل اور انصاف کی بنیاد پر جو جہنم میں جا رہا ہے۔ تو ان دونوں فیصلوں پر اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ زمر کے آخر میں فرمایا وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، حق کے ساتھ سچائی پر مبنی اللہ نے ان سب میں جو فیصلہ فرمایا، اس لیے اس کے جو تعریف ہے جو کہ رب العالمین ہے۔ اسی لیے جنتی جب جنت میں جائیں گے تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں گے۔ وقال الحمد للہ الذی اذهب عنا الحزن، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں دنیا کی مشقتوں سے، دنیا کے غم سے اور دنیا کے پریشانیوں سے جو ہے بچا لیا، محفوظ کر لیا، اور اس سے جو ہے ہمیں جو دور کر دیا۔ اور وہ کہیں گے کہ وقال الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ واورثنا الارض نتبوأ من الجنة حیث نشاء، وہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے جس نے اپنے وعدے کو سچا کر کے دکھایا اور ہمیں جنت کا وارث بنایا۔ تو جنت میں جانے کے بعد جنتی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کریں گے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتی جنت میں ایسے ہی اللہ کی تسبیح اور اللہ کی حمد بیان کریں گے جس طرح سے ان کی سانسیں چلتی ہیں۔ جس طرح سے دنیا میں ہم سانس لیتے ہیں ہمیں احساس تک نہیں ہوتا، اسی طریقہ سے گویا ان کے زبانوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح اور اللہ کی حمد ایسے جو ہے جاری رہے گی۔
تو اس سے پہلے بتایا گیا کہ جنت کے اندر جتنی نعمتیں ہیں وہ مخلوق ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی تسبیح جو کہ دنیا کے اندر بھی ہے اور جنت کے اندر بھی ہے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جنت کی ایک عظیم ترین نعمت ہو بہو اس دنیا کے اندر موجود ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد۔ تو مسلمانوں کو اس عظمت کو، اللہ تعالیٰ کی اس حمد اور اس کی تسبیح کو، عظمت کو سمجھتے ہوئے اس عظیم جنتی نعمت کو بار بار یاد کرنا چاہیے اور اس کو اپنے زبانوں سے اور اپنے دلوں سے اس کو دہرانا چاہیے۔ جہنمی جب جہنم میں جائیں گے تو اس وقت بھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کریں گے اور اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے کہ ان کے حق میں جو فیصلہ ہوا ہے وہ حق پر مبنی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سچا ہے۔ کہیں گے کہ وہ شہیدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین، کہ وہ اپنے آپ کے خلاف گواہی دیں گے کہ وہ کافر ہیں، اور کہیں گے کہ تاللہ ان کننا لفی ضلال مبین اذ نسویکم برب العالمین، کہ کافر اور مشرک اپنے جیسے گمراہ کرنے والے انسانوں کو، جو پیر اور مرید یا جو بھی بڑے لوگ، انہی کے ساتھ جب جہنم میں ہوں گے ان کو دیکھ کر کہیں گے، قسم کھا کر کے کہیں گے اللہ کی قسم ہم اس وقت گمراہی میں تھے جس وقت ہم تم کو اپنے رب العالمین کے ساتھ برابر کر رہے تھے، تو گویا اللہ کی ہم نے بے ادبی کی تم کو اللہ کے ساتھ برابر کر کے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عیب سے پاک ہے، وہ تعریف کا مستحق ہے۔ تو جہنمی خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی جہنم میں جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کریں گے۔ تو الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہ ایسا کلمہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت ہی محبوب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے اس نام کو اختیار فرمایا جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کا ذکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو کلمہ ہم بطور تعریف ذکر کرتے ہیں وہ الحمدللہ ہے۔ مختلف دعاؤں میں اور مختلف اذکار میں یہ کلمہ موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الحمدللہ کے بارے میں فرمایا کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء الحمدللہ، سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے اور سب سے افضل دعا الحمدللہ ہے۔ تو الحمدللہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دعا ہے۔ تو یہ دعا دو حیثیت سے، ایک تو اس حیثیت سے کہ بندہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرتا ہے تو یہ اس کا جو شکر ہے، اور شکر جو کرے گا اللہ تعالیٰ اس پر مزید عطا کرے گا۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم اللہ تعالیٰ کا شکر کرو گے، اور شکر کیسے ہوتا ہے؟ اللہ کی تعریف کے ذریعے سے، تو اللہ کا شکر ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ مزید عطا کرے گا۔ گویا الحمدللہ کہنا اس بات کا اس کے اندر مفہوم ہے کہ اللہ تو ہمیں مزید نعمتیں عطا کرا۔ اور دوسری حیثیت سے یہ بھی ہے کہ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف خود بھی ایک طرح کی ایک طرح کی دعا ہے۔ جیسے کہ عبادت ایک وہ عبادت ہے جو ہم عام عبادات کرتے ہیں، اس کو بھی قرآن کریم میں دعا کہا گیا ہے، اور جو ہم اپنی حاجت اور ضرورت مانگتے ہیں اس کو بھی دعا کہا گیا ہے۔ تو اس حیثیت سے الحمدللہ یہ افضل الدعا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحمدللہ سب سے افضل ترین دعا ہے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الطہور شطر الایمان والحمدللہ تملأ المیزان، کہ پاکی آدھا ایمان ہے اور الحمدللہ میزان کو بھر دیتا ہے۔ الحمدللہ میزان کو بھر دیتا ہے۔ تو یہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اتنا عظیم کلمہ ہے یہ، وہ میزان جس کے اندر کل قیامت کے دن پورے ساتوں آسمان اور ساتوں زمین ایک پلڑے میں آ جائیں گے، دوسری طرف الحمدللہ لا الہ الا اللہ کو رکھا جائے تو یہ بھاری ہو جائیں گے، اور یہ ساتوں آسمان اور زمین اس ترازو کے اندر سمو جائیں گے۔ تو اس سے اندازہ لگائے کہ وہ ترازو کتنی عظیم ہوگی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنا چھوٹا سا کلمہ الحمدللہ وہ میزان کو بھر دے گا، نیکیوں سے بھر دے گا، ثواب سے بھر دے گا۔ ایک صحابی نے جب ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی کے الفاظ میں اللہ کی تعریف کی، جو کہ رکوع کے بعد ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے 30 سے زیادہ فرشتوں کو دیکھا کہ وہ اس کلمے کو لکھنے کے لیے ٹوٹ پڑے۔ اس کلمے کی عظمت کا عالم یہ ہے کہ جب اللہ کو یہ کلمہ پسند ہے تو ظاہر بات ہے فرشتے اس کلمے کو 30 سے زیادہ فرشتے اس کلمے کو لکھنے کے لیے آگے بڑھے اور اس کی طرف ٹوٹ پڑے۔
تو ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، اللہ کی تعریف پر مشتمل جو ہے یہ کلمہ ہے۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اذکار ثابت ہیں اس میں سے ایک ذکر یہ بھی ہے کہ دعائے استفتاح، یعنی جو تکبیر تحریمہ کے بعد جو دعا پڑھتے ہیں، ان دعاؤں میں تہجد کی دعا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا فرمائی، اللہم لک الحمد انت رب السماوات والارض ومن فیہن، ولک الحمد انت قیم السماوات والارض ومن فیہن، ولک الحمد انت نور السماوات والارض ومن فیہن، کہ اللہ تیری ہی تعریف ہے اس لیے کہ تو آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے، تیری ہی تعریف ہے اس لیے کہ تو آسمانوں اور زمینوں کو قائم رکھنے والا ہے، اے اللہ تیری ہی تعریف ہے اس لیے کہ آسمانوں اور زمینوں کا تو ہی نور ہے۔ تو اس طرح سے ان الفاظ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعائے استفتاح میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی تعریف کرتے تھے۔ رکوع کی بعد کی دعا ابھی گزر چکی کہ اللہم ربنا لک الحمد، ربنا لک الحمد، اللہم ربنا ولک الحمد، اللہم ربنا لک الحمد۔ تو یہ مختلف الفاظ میں اللہم کے ساتھ اور واو کے ساتھ، اللہم کے بغیر اور واو کے بغیر، اللہم ربنا لک الحمد، ربنا لک الحمد، اللہ اور جو ہے اللہم ربنا ولک الحمد، ربنا ولک الحمد۔ تو اس طریقہ سے مختلف الفاظ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعریف کرنا اللہ کی رکوع کے بعد ثابت ہے۔ فرض نمازوں کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر 34 مرتبہ پڑھتے ہیں، اسے ہی سوتے وقت بھی جو پڑھتے ہیں۔ اور اسی طرح سے جب رات میں نیند سے بیدار ہوتے ہیں، رات میں نیند کھل جاتی ہے، تو اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو 4 کلمات پڑھتے تھے اس میں جو ہے ایک تفصیلی کلمہ توحید لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اس کے ساتھ ساتھ سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ آپ پڑھتے۔ آپ نے فرمایا کہ جو شخص رات میں نیند کھلنے کے بعد یہ ذکر کرے گا تو اس کی دعا کرے تو دعا قبول ہوگی، اگر جو ہے اٹھ کر کے نماز پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول کرے گا۔ نیند سے بیدار ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے کا ذکر اور دعا آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ الحمدللہ الذی عافانی فی جسدی ورد علی روحی وادن لی بذکری۔ سواری پر سوار ہوتے وقت بسم اللہ الحمدللہ سبحان الذی سخر لنا، مصیبت زدہ کو دیکھ کر کے جیسا کہ ابھی جو بتایا گیا الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ۔ کھانا کھاتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ لا یرضى عن العبد ان یأکل الاکلۃ فیحمدہ علیہا او یشرب الشربۃ فیحمدہ علیہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے کہ بندہ ایک لقمہ کھائے اور الحمدللہ کہے، ایک گھونٹ پیے اور جو ہے الحمدللہ کہے۔ تو اس طریقہ سے کھانے کا وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف، کھانے کے بعد بھی الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ غیر مکفی ولا مودع ولا مستغنی عنہ ربنا۔ اور اسی طریقہ سے الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ۔ مختلف دعائیں ہیں کھانے کھانے کے بعد جس میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف ہے۔ کپڑا پہنتے وقت اللہ کی تعریف، الحمدللہ الذی کسانی ھذا کا۔ مجلس کے اختتام پر سبحانک اللہم وبحمدک، کہ اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح جو ہے اس بات کا بندے اقرار کرتے ہیں مجلس سے اختتام کے بعد۔ چھینکنے والا الحمدللہ کہتا ہے اس لیے کہ اس کے اندر بھی جو ہے بہت سی، جہاں اللہ کی تعریف ہے وہاں بہت سے فوائد بھی ہیں، طبی فوائد اور میڈیکل فوائد وغیرہ بھی۔ اسی طرح سے جب جو ہے اولاد کی وفات ہو، اولاد کی وفات ہو تو حدیث میں آتا ہے کہ الحمدللہ انا للہ و انا الیہ راجعون کہا جائے، جیسا کہ ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے جس وقت کسی بندے کی، کسی مومن بندے کی اولاد کو، بچے کو اللہ کے فرشتے وفات دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان فرشتوں سے زیادہ جانتا ہے۔ اس کے باوجود بھی جب جو ہے فرشتے اللہ کے پاس جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے کہ کیا تم نے میرے بندے کے دل کے ٹکڑے کی روح کو قبض کر لی؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے بندے نے کیا کہا؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ اس نے الحمدللہ کہا اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابنوا لعبدی بیت الحمد، ابنوا لعبدی بیتا فی الجنہ وسموہ بیت الحمد، میرے بندے کے لیے جنت میں ایک گھر بناؤ اور اس کا نام بیت الحمد رکھو، یعنی تعریف کا گھر۔ تو یہ
مصیبت کے وقت خصوصاً اولاد کی وفات پر اس قسم کا ذکر کرنا، اللہ کی تعریف کرنا، یہ جو ہے بہت سا جہاں فضیلت ہے وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بھی ہے۔ صبح شام کی دعاؤں میں کئی جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کے کلمات ہیں، جس میں جو ہے اللہم ما اصبح بی من نعمت او باحد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح کے وقت اس دعا کو پڑھے گا، گویا اس نے جو شام تک کا جو اللہ کا شکر ہے اس نے ادا کر لیا، اور جو شام کے وقت پڑھے گا تو اس نے جو ہے شام تک کا، صبح تک کا جو شکر اللہ پر واجب، اللہ کا واجب ہے بندے پر، اس نے جو وہ شکر ادا کر لیا۔ تو اس طریقہ سے جو شخص صبح کے وقت یہ دعا پڑھے تو اس نے اس دن کا مکمل شکر ادا کر لیا، اور جس نے شام کو پڑھا اس نے اس رات کا جو اس نے جو شکر ادا کر لیا۔ تو فلک الحمد ولک الشکر۔ اسی طرح سے عام اوقات میں بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور حمد مسلسل جو ہے، جیسے ہی آدمی کو موقع ملے اس سے جو ہے اپنی زبان کو تر رکھنا چاہیے۔ جیسا کہ گزشتہ مجلس میں بھی یہ بات آئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو امامہ رضی اللہ عنہ کو ہونٹ ہلاتے ہوئے دیکھا، تو آپ نے پوچھا کہ تم کیا پڑھ رہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ کا ذکر کر رہا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسا ذکر نہ سناؤں، نہ بتاؤں، اگر تم اس کو پڑھ لو تو رات دن مسلسل ذکر کرنے کے برابر ہے، جس میں جو سبحان اللہ 8 کلمے اور پھر جو ہے الحمدللہ 8 کلمے۔ سبحان اللہ کے بارے میں گزشتہ جو ہے درس میں بتایا گیا تھا، تو الحمدللہ کے بارے میں الحمدللہ عدد ما خلق والحمدللہ ملء ما خلق والحمدللہ عدد ما فی الارض والسماء والحمدللہ ملء ما فی الارض والسماء الحمدللہ عدد ما احصى کتابہ والحمدللہ ملء ما احصى کتابہ الحمدللہ عدد ما خلق والحمدللہ ملء ما خلق۔ تو یہ 8 جملے ہیں، اس کے ساتھ سبحان اللہ کے 8 جملے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس ذکر کو پڑھے گا، ایک بار پڑھے گا، تو گویا اس کو مسلسل رات دن ذکر کرنے کا ثواب ملے گا۔ تو اس طرح سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس نام کا معنی اور مفہوم جو ہے سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نام کتنا عظیم ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تعریف کے لائق ہے، تعریف کے مستحق ہے، اور الحمدللہ کا کلمہ اللہ کو کتنا پسند ہے، اور اللہ کی تعریف اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ تو بندے بھی اسی طریقہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرے جس طرح سے اس نے بتایا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔